جی افشاں، ایک رپورٹ آئی ہے گیلپ پاکستان کی جو سینسس ہوا 2023 میں، اس میں جو ہماری زبانوں کی صورتحال ہے، کون سی زبان بولنے والوں کی تعداد کتنی ہے پاکستان میں، تو اس کا بڑا چرچا، بڑی گونج سنائی دے رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ کون سی زبان بولنے والوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، یہ تو مسئلہ نہیں ہے زیادہ بڑا؟ یہی مسئلہ ہے، یہ زیادہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے، بہت بڑا مسئلہ، لیکن کچھ لوگوں کے لیے تو بہت خوشی کا بھی مقام بن رہا ہے۔ ایسا دیکھا ہے ہم نے، مطلب لوگ تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اچھا، قومیت پرستوں کی عید ہوئی بھی ہے، نیشنلسٹوں کا تو کیا کہنا چاہیے کہ ان کے تو چاند رات لاٹری نکل آئی، کسی کی نکلی کسی کی نہیں نکلی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں، آئی تھنک تھوڑا سا وہ ڈیٹا اگر ہم اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کر لیں تو 2023 کی مردم شماری، خانہ شماری کے مطابق پورے پاکستان میں، کیونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے تو وہ بولے جانے والوں کی تعداد ہے 9%۔ تو جو پنجابی بولنے والے ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں، آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا صوبہ ہے، تو وہ 37% ہیں۔ میں بعد چ کہاں گی دساں گی کہ کنے تو 37% تک آئے نے 25 وریاں وچ۔ دوسری بڑی زبان جو ہے وہ ہے پشتو، جو 18% پاکستانی بولتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سندھی 14%، 14% لوگوں نے اپنی مادری زبان سندھی مینشن کروائی یا کی گئی۔ اور پھر آتے ہیں سرائکی بولنے والے 12%۔ اچھا، جنہوں نے بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا ہے کہ پنجابی بولنے والوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ اچھا جی، اور جو بلوچی بولنے والے ہیں ان کی تعداد ہے 3%۔ 2% لوگوں نے اپنی مادری زبان ہند کو بتائی ہے۔ براہوی بولنے والے 1% ہیں، اور پھر ادرز میں دوسری زبانیں آ جاتی ہیں، وہ کیا رانگڑ اور روتک کہتے ہیں نا؟ نہیں، 70 زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں، تو بہت ساری۔ اچھا، مجھے ویسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کشمیری بولنے والے اتنے کم کیسے ہیں؟ دراصل آج کشمیر کو رہنے دیں، اوکے، آج صرف پنجاب کی بات کریں یا پنجابی زبان کی بات کریں، ورنہ میں تو مطلب چاہ رہی تھی کہ میں صوبائی بریک ڈاؤن بھی کروں یہ زبانوں کو لے کے۔ آپ کریں اس کے بعد۔ نہیں، وہ چلے میں اتنی سی بات کر دیتی ہوں کہ کے پی میں اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کے پی میں تو وہ 80% ہیں جو پشتو بولتے ہیں کے پی میں، ٹھیک ہے۔ چلیے، میں آپ نے کہا کہ آج صرف پنجاب کی بات کر لیتے ہیں، پنجابی دے مسائل دی گل کر لینے ہیں، پنجابی زبان بولن والے میں کمی آ گئی۔ بڑی میں تے کوشش کرتی ہوں کہ میں تے بولاں، لیکن چلو، پنجاب میں 1998 سے 2023 تک کی جو خانہ شماریاں ہوئی ہیں، جو سینسز ہوئے ہیں، اس کی روح سے دیہی علاقوں میں پنجابی بولنے والوں کی تعداد میں 9% کمی آئی ہے۔ یہ میں بات کر رہی ہوں 1998 سے 2023 کے درمیان۔ اچھا، شہری علاقوں میں 7% کمی آئی ہے۔ کل ملا کر 34% لوگ ہیں دیہی علاقوں میں جو کہتے ہیں کہ ان کی مادری زبان پنجابی ہے یا بچ گئے ہیں 34%؟ پھر مینوں تسی مجبور کر رہے ہو کہ میں پوچھاں کہ جڑے وہ خانہ شماریاں کرنے والے آئے ہوئے سی انہوں نے پوچھیا بھی سی کاشی صاحب تہاڈی مادری زبان کی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم لوگوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، کچھ سوالات پوچھے، وہ یہاں پر سنوا دینا ضروری ہے۔ سر، آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ اردو۔ نہیں، سوری، پنجابی۔ اچھا، لیکن ہم بولتے اردو ہی ہیں۔ آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ ہماری پنجابی ہے، لیکن ہم بولتے اردو ہے۔ گھر میں مدر کے ساتھ، جو بڑوں کے ساتھ ہے، بزرگوں کے ساتھ، تو ہم پنجابی میں ہی بات کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ جیسے جیسے یہ دور چینج ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں اردو اور پھر جو ہے انگلش۔ آپ کے پاس جو سینسس والے آئے تھے انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ مجھے نہیں یاد کہ وہ آئے ہیں۔ سینسس ہوا جی تو آپ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی مادری زبان کا کھانا؟ نہیں، کچھ نہیں، انہوں نے خود ہی ٹھیک کر دیا؟ بس کچھ بھی نہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں پوچھا۔ نہیں سر، مردم شماری والوں نے مدر ٹانگ کا نہیں پوچھا تھا، تو باقی انہوں نے فیملی کے بارے میں پوچھا، بزنس کے بارے میں پوچھا اور چیزوں کے بارے میں۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کو اپنا رہے ہیں، یہ آپ کے خیال میں یہ کیسا؟ قومی زبان تو اردو ہے نا، دیٹ مسٹ بی پرائرٹی۔ ہاں، دیٹ مسٹ بی پرائرٹی۔ سر، یہ مردم شماری والے آئے تھے آپ کے ہاں؟ جی آئے تھے۔ تو انہوں نے زبان والے خانے میں مختلف زبانیں دی ہوئی تھیں، آپ نے کس زبان کو ٹک کیا تھا؟
مجھے یاد نہیں ہے، ویسے میرا خیال ہے کہ اردو کو ہی کیا تھا. جی افشاں، یہ آپ کے دیکھیں یا تو پوچھا ہی نہیں گیا اور خود ہی حساب کتاب لگا لیا گیا. تو یہ جو 9% آبادی کا اردو بولنے والے ہیں، خرے ودے وچ کنے فیصد پنجابیاں دی قربانی شامل ہے؟ ہمیں بھی شمار کر لینا. وہ کی شعر ہے جڑا میاں صاحب دے نال ہی ہن تے لگ گیا ہے. تو چلیں مطلب اسی لیے بھول بھی گیا. یا تو لوگوں نے مینوں بھولیا نہیں ہے. اچھا یا تو لوگوں نے اپنی مادری زبان خود اردو لکھوائی، جیسے یہ صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن شاید اردو ہی لکھوائی سی، یا میں لکھواندہ تو میں اردو ہی لکھواندہ، ٹھیک ہے. یا پھر انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی عملے نے. آئی ہوپ کہ اس حوالے سے ہم پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا کہ ہم اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا سوالات اٹھا رہے ہیں. نہیں ہم تو لوگوں سے بات کر کے پوچھیں. اچھا تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے، اچھا ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ٹیم آئی نہیں، ہم تو شمار ہی نہیں ہوئے، یا پتہ نہیں آپ ہی ہو گئے. اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن اگر اس حساب سے ایک ڈکلائن آ رہا ہے پنجابی بولنے والوں، یہ جو ڈکلائن والی بات ہے، تو کاشف صاحب یہ جو 37% پنجابی بولنے والے 2023 کی خانہ شماری میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہیں، تو 1998 میں 25 سال پہلے والی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق تقریباً آدھی آبادی مطلب کہ 44%، 45% لوگ پنجابی بول رہے سی. ایڑا ڈکلائن آیا ہے. اسی میں پھر وہی ہے کہ اردو بولنے والوں کے حوالے سے اگر میں آگے مزید بات کروں تو سندھ میں جو اردو بولنے والے ہیں نا، 2017 میں وہ 18% تھے اور 2023 میں وہ 22% ہو گئے سندھ میں. ٹھیک ہے، منہ نہ کریں اس کے اوپر، مجھے بتائیں کہ یہ کیسے اضافہ ہوا. نہیں یہ ایک اوور آل ٹرینڈ ہے اور اس پہ بہت سیریس گفتگو کرنی چاہیے. ویسے اگر ہم اس پہ کوئی اگر جوکس ٹریک کرنا چاہیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ 2023 میں 34% بچے پنجابی بولنے والے، 37، تو 2030 میں کتنے ہوں گے؟ 2040 تک تو سبھی آپ بھی ان میں شامل ہو گئے جو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دے رہے ہیں. نہیں جوکس ایک طرف، جوکس اپارٹ، سیریس بات یہ ہے کہ یہ جو ایک خانہ شماری والا معاملہ ہے، اس کے اوپر بہت پڑھے لکھے، صاحب الرائے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ڈیٹا کو سمجھنے والے، جاننے والے، اس کو انالائز کرنے والے صرف زبان کے حوالے سے اعتراضات نہیں کر رہے. اور بھی بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جس کے اوپر وہ اعتراضات کر رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری عمر اسی دشت کی سیاحی میں گزاری ہے، ڈیٹا کو کسی طریقے سے فگر آؤٹ کرتے ہوئے. تو یہ تو 1947 بلکہ اس سے بھی پہلے علامہ اقبال کے پنجابی کو چھوڑ کے اردو میں شاعری اور فارسی میں شاعری کرنے سے یہ کہیں ڈیسیجن ہو جاتا ہے پنجاب کا اور پنجابیوں کا کہ ہم اردو ہماری اور فارسی ہماری زبان. بلکہ علامہ اقبال، آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب ہمیں ایسے ملے بھی تھے فیلڈ میں جنہوں نے کہا تھا کہ میں چاہوں گا، پنجابی ہے میری مادری زبان لیکن میں چاہوں گا میرے بچے فارسی سیکھیں. فارسی سیکھیں، بالکل حق ہے فارسی سیکھنے پر. ہم اپنے تمام کولونائزر سے جو محبت کرتے ہیں، وہ اسٹاک ہوم سنڈروم ہوتا ہے، تو وہ سیلف کولونائزیشن کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے. وہ تو دیکھیں نا، ہم نے تو اپنے جو بھی ہمارے میزائل ہیں، ہمارے ٹینک ہیں، نام بھی ان کے. اچھا میں ادھر مت جائیں نا، آپ دیکھیں آپ زبان کی بات ہو رہی ہے، آپ زبان تک محدود رہیں، زبان بندی پر مجبور نہ کروائیں لوگوں کو کہ وہ کر دیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ایک ٹرینڈ ہے. وہ علامہ اقبال کا جو یہ فیصلہ تھا کہ وہ پنجابی سیال کوٹی ہونے کے باوجود پنجابی وہ نہیں لکھیں گے، تو وارث شاہ کے بعد ایک ڈسکنیکشن آیا نا. وارث شاہ نے پنجابی میں ہیر کہی اور پھر یہی پنجاب، اسی زرخیز پنجاب کی سرزمین سے یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں فارسی. تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے آپ کو صرف پنجاب میں دکھائی دیتا ہے؟ سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. اردو کولونائزیشن پورے پاکستان میں ہر جگہ پر ہوئی ہے. تو آپ مجھے یہ مت کہیں کہ سندھی جو ہے وہ اپنی، چونکہ وہ نیشنلسٹ ہے بہت زیادہ تو وہ اپنی زبان سے بہت پیار کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. سیلف کولونائزیشن کے اثرات آپ کو وہاں پر بھی دکھائی دیتے ہیں. ایک بات جو آپ مس کر گئیں، وہ لکھی ہوگی مجھے یقین ہے، پتہ نہیں زیادہ گفتگو میں مس نہیں، ابھی میرے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز مزید ہیں. میں اس کی ایک بات، میں اسلام آباد کو بھی ڈسکس. جی آپ کر لیجئے، پھر یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. آپ بتائیے، بڑے مزے کا ٹاپک ہے، اس پہ تو آپ
नहीं, आप बात कीजिए। फिर देखिए अंदाज़ गुलफशानी गुफ्तार रख दे कोई 2023 का डाटा मेरे आगे। थानू कोई सराइकी शेर नहीं याद? नहीं, वो मेरे को पंजाबी सुन लो। अच्छा चलें, शेर व शायरी बाद में करेंगे। तो शेर व शायरी जो है अब शेर सुनाने की गल आई तो फिर उर्दू शेर निकलिया। तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੇ फैज़ अहमद फैज़ और दूजियां च की फ़र्क रह गया? मतलब आप देखें, अब मुझे ताने ना दें, ठीक है ना। अब आप बताएं, दो डाटा शेयर करें, हम आगे चलते हैं। अच्छा खैर, देखिए बलूचिस्तान की मैं बात कर रही थी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ फैक्टर्स वहाँ पर जो ज़रूर डिस्कस होने चाहिए। वहाँ पर जो मेजर दो ज़बानें हैं वो पश्तो और बलोची हैं। यहाँ पे मैं फिर बता दूँ कि बलोच कौम होती है और ज़बान बलोची होती है। हमारे अक्सर दोस्त वो इन दो मामलात को ना अलग अलग रख कर लिख बोल नहीं पाते हैं। खैर हम तो क्या ही सकते हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 35% लोग बलोची बोल रहे थे बलूचिस्तान में रहने वाले, और 35% ही पश्तो जिन्होंने कहा कि उनकी मादरी ज़बान है। ये मैं 2017 की बात कर रही हूँ। लेकिन 2023 में 40% लोगों ने अपनी मादरी ज़बान बलोची लिखवाई बलूचिस्तान में जो रह रहे हैं, और 34% लोगों ने अपनी मादरी ज़बान पश्तो बताई। मतलब बलोची बोलने वालों की तादाद में इजाफा हुआ, पश्तो बोलने वाले की तादाद में कमी हुई। बलूचिस्तान में एक और ज़बान भी बोली जाती है, वो तीसरी बड़ी ज़बान है ब्राहवी, जो 17% लोग बोलते हैं। फिर सिंधी बोलने वाले हैं, वो पहले 5% थे, फिर 4% अब रह गए हैं। फिर सराइकी बोलने वाले हैं, 3% थे, 2% रह गए हैं। अच्छा काशिफ साहब, इस्लामाबाद की मैं बात कर लूँ क्योंकि दारुल हुकूमत है, और क्या कहते हैं, मतलब मैं तो उसको शहर इक़्तिदार कहती हूँ, और जहाँ से चले पिंडी इस्लामाबाद में एक ही हुए पे है जहाँ से मुल्क चल रहा है, चलाया जाता है, पॉलिसीज़ बन रही हैं, बनाई जाती हैं। तो आपने बीच में पिंडी क्यों डाला? इस्लामाबाद की बात कर रही हैं, पिंडी इस्लामाबाद में नहीं आता। नहीं डालें। अच्छा चलें। अच्छा। खैर 2023 के मुताबिक सबसे ज़्यादा ज़बान जो इस्लामाबाद में बोली जाती है, जिन्होंने कहा है कि उनकी मादरी ज़बान पंजाबी है, वो है 52%। ठीक है, अभी मैंने सोचा कि आपकी तरफ से आवाज़ आएगी, खा गए, लुट गए, वसाइल पर कब्जा कर लिया, कुछ ऐसा कहें ना प्लीज़। मैं कहूँगा। अच्छा। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। हाँ। आप पहले डाटा प्रेजेंट कर लें, फिर उसको एनालाइज इकट्ठे ही करेंगे। अच्छा, 2023 की खाना शुमारी के मुताबिक 52% अफराद ने अपनी मादरी ज़बान पंजाबी लिखवाई है इस्लामाबाद में जो रह रहे हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी ज़बान है वो है उर्दू। 2017 में 12% थे, अब वो 16% हो गए हैं इस्लामाबाद में। तो वैसे मैं तो जानना चाह रही थी कि सिंधी बोलने वाले कितने हैं और 2% पश्तो बोलने वाले कितने हैं इस्लामाबाद में। तो शुमाली हिंद से हिजरत तो नहीं दोबारा से। खैर मैं फिर कहूँगा जोक्स अपार्ट, एक इसको सीरियसली अगर देखने की कोशिश करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे बड़ा जो आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये जो ज़बान का डाटा है, अगर इसको दुरुस्त मान लिया जाए, जो कि किसी भी हिसाब से दुरुस्त नहीं, हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते हैं। 9% डिक्लाइन नहीं हो सकता है। मैं क्या अच्छा देखें, एक इसमें अहम बात, एक फैक्ट जो है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी चलते चलते, कि ये जो 9% उर्दू बोलने वाले हैं कुल आबादी का, उसमें से जो 21% है ना, वो शहरी आबादी है, अल्लाह आपका भला, और देही आबादी उन्होंने कहा कि 2% है। देखिए पाकिस्तान का मतलब क्या है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। अच्छा है ना। तो पेशावर कहाँ गया? बस नहीं, आजकल तो पेशावर ही पेशावर है, इस्लामाबाद। अच्छा खैर चला, ठीक है। चले बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं, तो देखें हमने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत कोयटा का नाम नहीं लिया। बड़े शहर आप अब कुछ अरसे के बाद शायद उसका नाम भी आ जाए, लेकिन ये है कि अभी तक तो उसमें आप देखें कि उर्दू की जो एक डोमिनेंस है शहरी आबादी में, उर्दू की जो एक डोमिनेंस, उर्दू बोलने वालों की जो एक डोमिनेंस है, वो महज इत्तफाकी नहीं है। अब मैं आता हूँ वापस उसी बात के ऊपर एक दफ़ा फिर ये कह के, डिस्क्लेमर दे के, कि अगर ये डाटा दुरुस्त है, क्योंकि जो साहिबान अक्ल दानिश हैं उनके नज़दीक ये डाटा ऐसा हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है कि अचानक से पंजाबी बोलने वालों की तादाद में इतनी कमी आ जाए। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये तो मतलब 100 साल पहले ही तय कर लिया था पंजाबी ने कि वो अपने वो
وہ پنجابی بھی ہے اردو بھی ہے. آپ کو میں ایک کاشف ایک منٹ, یہ پنجابی بولنے والے کی تعداد میں کمی کو آپ فوکس کر کے بات کر رہے ہیں, تو جو سندھ میں اردو بولنے والوں کی تعداد میں ایک دم سے ایک میں نے پہلے کہا کہ یہ پورے یہ جو اردو کالونائزیشن ہے یہ صرف پنجاب کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں اردو کالونائزیشن جس طریقے سے ہوئی تھی وہ بڑی آبویس سی بات ہے کہ جب آل انڈیا مسلم لیگ کو پورے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ڈکلیئر کیا گیا, جبکہ ہر صوبے میں جو اس وقت بنگال ریزیڈنسی تھی تو اس میں اپنے مسلمانوں کی اپنی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن تھی, اسمبلی کے اندر سیٹیں تھیں. بہار عاصم بہاری کی اگر ہم بات کریں مطلب خیبر پختونخوا ہے نا اس وقت, تو باچا خان یا خدائی خدمتگار سندھ میں بلوچستان میں پیپلز پارٹی جو یہ والی پیپلز پارٹی نہیں, وہ جن کا اس وقت چونکہ وزیر اعظم ہوتا تھا صوبے میں جن کا مرڈر ہوا تھا. جی آپ کشمیر تک چلے جائیں وہاں پر بھی اپنی ریپرزنٹیشن اپنی پولیٹیکل پارٹی, تو پنجاب دی یونینسٹ پنجاب بھی وہی, یہی اصل بات ہے. ساری بات یہی ہے کہ تمام لوگ اپنی زبانوں میں اور ان کی ایک ریپرزنٹیشن دیں. ابھی ہم تامل اور وہ یا ان علاقوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, ابھی ہم حیدرآباد کی بات نہیں کر رہے ہیں جو ابھی انڈیا میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب سمپل اتنا ہے کہ جب آپ نے یہ طے کیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہی تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہوگی, تو اس کے ساتھ یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ اردو چونکہ شمالی ہند سے اور اس کا جاگیردار یہ تحریک لے کے چل رہا ہے, تو اردو زبان سب کی زبان ہوگی. تو بنگلہ دیش والے معاملے کے اوپر یا بنگالی زبان کے معاملے کے اوپر آپ کچھ آپ مطلب کیا رائے ہے آپ کی؟ وہ درست فیصلہ تھا؟ میں اصل میں نہیں, مجھے تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ صرف ایک زبان ہی کیوں, وہ اسی کو قومی زبان کا درجہ کیوں حاصل ہے. اور اس سے بھی بڑا مسئلہ جو مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ریجنل یا علاقائی زبانیں کیوں کہا جاتا ہے. اب یہی پنجابی, سندھی, سرائکی, یا یہ بھی تو قومی زبانیں ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا جی. جب یہ ڈیسیجن ہوا تو اس کی کہیں ڈیسیجن ہوا, پھر کہیں امپلیمنٹیشن ہوئی, پالیسی بنی, اور اس کی تو جب وہ پالیسی بنی 9% بولنے والے ہیں اردو, پاکستان کا تمام میڈیا, جی پاکستان کا تمام میڈیا 100% میڈیا اردو میں ہے. آپ کی اردو اچھی ہوگی تو آپ کو, یا انگریزی ویسے آپ کا تمام سرکاری کاروبار انگریزی یا اردو, آپ کا تمام انٹرٹینمنٹ میڈیا 100% اردو. اگر پنجابی ہوگا دوسرے نمبر پہ تو وہ اتنا سب سٹینڈرڈ ہے کہ اس کو کوئی اون ہی نہیں کرتا. آپ اب یہ اچھی پنجابی فلم بنے گی مولا جٹ, تو اس میں اردو بولنے والے نہیں, آپ جو انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں پنجابی کریکٹر ہوتا ہے بالکل جیسے اس کو ایک کلاؤن بنا کے پیش کیا جاتا ہے, یا لاؤڈ. سندھی کریکٹر ہوگا تو وہ لٹیرا ہوگا, وہ یہ اسٹیریوٹائپس جوڑے ہیں. اور پشتون کو ہمیشہ گھر کے باہر چوکیدار کے طور پر جذباتی نہ ہو, آپ جذباتی نہ ہو. تو اب یہ اگر یہ فیصلہ ہوا اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی اور لوگوں کو پتہ لگا کہ بھائی یہ سٹینڈرڈ ہے, آپ نے اگر حکومتی کاروبار, حکومتی مشینری ریاست کے اندر زندگی گزارنی ہے, جو اکنامک اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی وہ اردو انگریزی میں ہوں گی, جو تعلیم ہوگی, نصاب ہوگا, فیصلہ ہوگا وہ اردو انگریزی میں ہوگا. اور کیا ہوتا ہے ایک نصاب کی پالیسی آپ بول رہے ہیں, سنگل کیا ہے, سنگل نیشنل کریکولم. تو کون بے وقوف ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں پنجابی ہوں یا میں سرائکی ہوں؟ سب کہیں گے کہ اردو ہے. نہیں, خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ, لیکن خال خال کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک جب معاشرہ, ایک سماج, ایک حکومت, ایک ریاست جب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ایک زبان کو ایک گورننس کے لیے یوز کرنے والے ہیں اور اس کو ہم اس کا نفاذ کریں گے, نفاذ اردو, نفاذ اردو, نفاذ کے لفظ پہ حضور غور فرمائیے گا, میں داد چاہوں گا, نفاذ اردو. تو جب ایک ملک میں آپ کے چاروں صوبوں میں ڈاکٹر عمر عادل لگے ہیں آپ اس وقت, کوئی اور گالی دے دیتی ہیں آپ, خیر اینی ہاؤ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نفاذ اردو جو ہے وہ, تو یہ پروجیکٹ ہے اردو کالونائزیشن کا, تو پھر
सेल्फ कॉलोनाइजेशन तो होगी ना भाई. मैं तो यही कहूंगा कि मैंने उर्दू सीखी. अच्छा, अभी भी उर्दू बोल, मैं अभी जाऊं अगर दिल्ली लखनऊ में तो वो हमारी उर्दू का मजाक ही उड़ाएंगे कि भाई ये यूं नहीं होता, आप ये ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं. अर्ज करने ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਡਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਉਡਾ ਲਓ. उधर नहीं है ना, बहुत कम है. तो सर बात ये है कि जब ये फैसला हो गया तो आप लोगों पर इल्ज़ाम ना दें. देखिए काशिफ साहब, कहीं ना कहीं दिमागों में ये भी तो बैठ गया है ना कि अगर आप अपनी ज़बान पंजाबी बताएंगे, मादरी ज़बान पंजाबी बताएंगे, तो दो बातें होंगी. नंबर एक, आपको अनपढ़ जाहिल समझा जाएगा. नंबर टू, आपको फाइनेंशियली बहुत ही डाउन समझा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो दलित भी ये नहीं मानता है कि वो दलित है. क्या पाकिस्तानी माशरे में दलित नहीं है? लेकिन वो भी नहीं मानता, ठीक है, कि वो दलित है. उसको उसकी तरबियत इस तरह से कर दी गई है. तो ये दो बुनियादों की वजह से भी लोग पसंद करते हैं कि उनके बच्चे उर्दू बोलें, चाहे वो लहजा वही होए मादरी. मैं आपसे अर्ज करूं, मैं ये इसको मान के कि भाई एक बड़ी सतह के ऊपर एक कैंपेन चली उर्दू कॉलोनाइजेशन के हवाले से, चल रही है अभी तक, लेकिन ये मत कहें कि पंजाबी ज़बान जो कम हुई या हो रही है, अगर इस डाटा पे एतबार कर लिया जाए, ना भी हुई हो, तो ओवरऑल पंजाबी बोलने वाले का पंजाबी अपनी ज़बान की तरफ जो रवैया है वो एक सोचा समझा सियासी और माशी फैसला है. इन 70-80 सालों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा लाहौर और उसके गिरदो नवा में जो बना, और जब ये यहीं से फतवे जारी होते थे ना कि आप असबियत ना फैलाएं, ये क्या आप सराय की सिंधी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाया गया, वो तरक्की, वो मईशत. तो वो पंजाबी ने जब एक फैसला किया और अपने मज़े उठाए, एंड देन अब ये सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ. लेकिन फिर वही बात है, सिंध में 18 से 22% हो गए हैं उर्दू वाले, उनका कोई फैसला नहीं है. सिंध भी कोई आसमान से नहीं उतरा है. अच्छा. वहाँ पर भी उर्दू अब ये देखिए, ये जो मैंने लोगों से जब ये पूछा और आपने पूछा कि भाई पंजाबी के ऐसे मादूम होने पर आपको अफसोस है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आपकी मादरी ज़बान उर्दू में बातचीत करते हैं. आपके वालिदैन आपस में कौन सी ज़बान बोलते हैं? उर्दू भी और पंजाबी मिक्स दोनों चल रहा होता है. अच्छा. और उनके वालिदैन आपस में कौन सी, आपके दादा दादी कौन सी ज़बान? वो पंजाबी. लेकिन अभी आपकी मादरी ज़बान उर्दू हो गई. हाँ जी, ऐसी बिल्कुल ऐसे. रूटीन में बोली ही नहीं जाती पंजाबी, तो फिर उर्दू यूज़ करते हैं. स्कूलों में तो बच्चों को कहा जाता है जी उनके पेरेंट्स भी जो है ना इंग्लिश बोलें, तो कोशिश तो यही होती है कि हम कम से कम उर्दू तो बोलें. हमें आए ना आए, लेकिन हम बच्चों को फोर्स करते हैं कि आपस में भी इंग्लिश में बात करो, उर्दू से भी आगे चलेंगे. आप अपने बच्चों को आपने पंजाबी सिखाई है? नहीं. उनको आती है? नहीं. क्यों? हमने कभी उन प्रेफरेंस ही नहीं किया पंजाबी को बोलने को, तो वो फिर उर्दू में ही बात करते हैं. ट्रेंड ही नहीं है. आपने कहा कि आपकी मादरी ज़बान पंजाबी है, आप बच्चों के साथ उर्दू में या इंग्लिश में बात करेंगे, तो हो सकता है कि जब वो बड़े हों, इस एज में पहुँचे आपकी, तो उनकी मादरी ज़बान फिर उर्दू या इंग्लिश हो जाए. ये तो ऐसे ही होगा, इसमें कोई शक नहीं, ऐसे ही होगा. मे भी हो सकता है उनकी आगे उर्दू भी ख़त्म हो जाए, सिर्फ इंग्लिश पे फोकस हो जाए. जैसे हम आगे देख रहे हैं, दौर चेंज हो रहा है, तो लोगों का कंपटीशन देख ले या जो भी है कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो इंग्लिश में बात करे. जिस तरह टाइम चेंज हो रहा है, उसकी ये रीज़न है कि पहले स्कूल्स में इतनी इंग्लिश की तरफ फोकस नहीं था, अब ज़्यादा इंग्लिश की तरफ हो रहा है. तो इसलिए वो जो अब हमारी भी जनरेशन अब अगर फादर मदर बन रही है, तो वो उर्दू की तरफ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. तो इस वजह से पंजाबी जो लैंग्वेज है ना, वो ज़रा कम होती जा रही है. इट्स गुड, यू आर हैप्पी अबाउट इट? अब नो इश्यूज़, मतलब जिसने पंजाबी बोलनी है वो अभी भी जनरेशन बोल रही है, और लेकिन जो उर्दू कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है. पोल्यूशन हो रही है तो ठीक है, उसमें किसी को रोक नहीं सकते. और बच्चे आई थिंक उनके लिए भी वो, चूँकि पंजाबी हमने भी कभी इतनी नहीं बोली, तो उनके लिए भी बोलना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है. आप पंजाबी इस तरह से ख़त्म हो जाती है इवेंचुअली, तो ठीक है, मतलब ज़बानें बनती बिगड़ती रहती हैं. अब इस वक्त उर्दू का ट्रेंड है, इट्स ऑल राइट, यू आर हैप्पी अबाउट इट? आई एम हैप्पी. अच्छा. मुझे कोई ऐसी इसकी वो नहीं है कि मुझे ज़रूर पंजाबी बोलनी चाहिए. मुझे सर्वेंट्स के साथ भी नहीं आदत बोलने की पंजाबी. आपको अफसोस होता है कि बच्चे पंजाबी नहीं बोलते? हाँ, मुझे होता है. मैं नहीं, पंजाबी का अफसोस नहीं होता, लेकिन उर्दू का होता है ज़रूर कि बच्चों को उर्दू तो ज़रूर आना चाहिए ना. पंजाबी का अफसोस क्यों नहीं होता? क्योंकि पंजाबी में मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट नहीं है. एक ऐसी लैंग्वेज है, वो लगता है जैसे आप झगड़े हैं. अच्छा. इस वजह से हम ज़रा मना करते हैं बच्चों को कि पंजाबी ना बोलें. ये हाल है जनाब, कोई अफसोस की बात नहीं है. अगर अफसोस है, आखिरी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई. अगर अफसोस है तो उन नेशनलिस्टों को, उर्दू नहीं बोलते, उन नेशनलिस्टों को, बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते. सुने तो सही, ना सुने तो नहीं, मुझे सही तरह से कहने दें.
ہمارے نا بچے انگریزی بولتے ہیں, ان کو اردو بھی بولنی چاہیے. اب یہ میں یہاں پر ریسسٹ نہیں ہو رہی, میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے مادری لہجے کو نہیں چھوڑ سکیں گے, کچھ بھی کر لیں. ہاں 2-3 اور نسلاں تک تسی کر لو کوشش, مطلب یہ بات اہم نہیں ہے. اچھا, زمانہ جہازات وہ چاک ہے جس پر فانوس و گلداں کی مانند بنتی بگڑتی ہیں زبانیں. اس کو اتنا بڑا رولا مت بنا. پنجابی کوئی سرائکی شعر بھی کاٹ لو. میں نہیں بول رہا ابھی, اب میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ سنیں, اس پہ اتنا ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی زبانیں آئیں, کتنی ایکسٹنکٹ ہوگی, کتنی اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہوگی, لاکھوں میں. یہ بات نہیں ہے, یہ زندگی کا کورس ایسے ہی چلتا ہے. اس پہ اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ جیسے بنے گی سچویشن, اگر مرتی ہے کوئی زبان تو اس کو مرنے دے, رولا نہ ڈال. کاشف یہ کیا بات ہے آپ کی, یہ بات جو ہے نا, دنیا بھر میں جو انڈیجنس زبانیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے تحریکیں چلتی ہیں, آپ اتنی عجیب بات کر رہے ہیں. یہ انڈیجنس زبانوں کے جو تماشے ہیں نا, یہ NGO چلاتی ہے, ٹھیک ہے نا, یا وہ لوگ چلاتے ہیں جن کو اس کے اوپر بجٹ ملتا ہے, اور وہ پھر بتاتے ہیں کہ بھئی ہم یہ نا. اب میں کیا کہوں اس کے اوپر, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. دیکھیں, عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ جو افسوس ہو رہا ہے, جس طریقے سے ڈسٹورشن پھیلائی جا رہی ہے زبانوں کو لے کر کے, اس میں سوائے نفرت انگیزی کے کچھ نہیں پھیلایا جاتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ سول سوسائٹی کے نام پر کچھ جو بنے ہوئے ہیں پاکستان میں احتجاج کے, وہ کسی پولیٹیکل یا کلچرل ایشو کے اوپر کوئی سٹینس لیں تو وہ کرپشن نہ ہو, اس میں کوئی کسی قسم کی کانسیپٹ ڈسٹورشن نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ بیٹھکوں میں اور ڈرائنگ رومز میں چلنے والی تحریکیں سرخ انقلاب کی, یہ دیکھیں 1970 میں سٹارٹ ہوا نا, 60 لیٹ 60s اور 70 کی دہائی میں پنجابی کو بچانے کے لیے جو سرخے, ایک مطلب ایک شاعر کو انہوں نے وہ بنا کے, میں اس کی کیا شاعرانہ صفات کے اوپر بات کروں, اس پہ بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں. تو کلٹ ہی بن گیا نا. سرائکی نیشنلسٹ ہوگا تو وہ بھی کلٹ بنا کے چلے گا, بیٹھ جائیں گے اور وہ گفتگو سارا کانٹینٹ. جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں نا, تعداد میں کم ہوتے ہیں, تو آپ کا نیشنلزم جائز ہوتا ہے. جب آپ تعداد میں نسبتاً تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کا نیشنلزم بہت برا. نہیں افشاں, یہ پرابلم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ بہت پروگریسو لگتی ہے اپروچ پاکستان میں کہ آپ ڈائنگ لینگویجز کے اوپر یا قومی زبانوں, نہیں قومی زبان تو کوئی ہے, باقی تو علاقائی نے. سن تو لیں, یہ بات بڑی پروگریسو لگتی ہے کہ جی ہم کلچر کی بات کر رہے ہیں, اپنی آئیڈینٹی اور آئیڈینٹی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک پروگریسو سائڈ دکھا کے پاکستان کا سرائکی انٹلیکچوئل, پاکستان کا پنجابی انٹلیکچوئل, پاکستان کا سندھی انٹلیکچوئل جو نفرت انگیزی پھیلا رہا ہے, جو تعصب پھیلا رہا ہے, جو تنگ نظری پھیلانے کا باعث بن رہا ہے, ٹوٹل اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ ریگریسو ہے, اور ایک چیز پروگریسو بنا کے وہ یہ سائڈ لی جا رہی ہے اور ماتم منایا جا رہا کہ جی زمانے. بھائی اگر آپ میں اتنی ہمت ہے, میں اگر پنجابی ہی کی بات کروں کہ آپ اتنے پروگریسو بن کے یہ کہتے ہیں کہ جی پنجابی ہونی چاہیے, دوسری طرف آپ کا یہ رویہ ہے کہ سرائکی بھی پنجابی ہے, پوٹوہاری بھی پنجابی ہے, وہ سب پنجابی زبانیں ہے گیاں. مسئلہ سارا یہی ہے کہ آپ نے, آپ کی مڈل کلاس نے جو ایک زندگی گزارنی ہے ایز کنزیومر, لائف سٹائل آپ کا ہوگا اکارڈنگ ٹو دی فری مارکیٹ اکانومی, اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اس کا جو سٹینڈرڈز ہیں, اس کے جو وتیرہ ہے, اور گلاں کرنیاں پنجابی اور مادری زبان کی, یہ اتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے کہ اس پہ بہت زیادہ غور کیے بغیر اس کو سلجھایا نہیں جا سکتا, یا اس پہ کوئی پازیٹیو پروگریسو لائن نہیں لی جا سکتی. جب تک آپ اس کو طبقاتی صورتحال کے ساتھ نہیں جوڑیں گے, جب تک لوگوں کی حکومت واقعتاً نہیں آئے گی, جب تک ہمارے نصاب میں مادری زبانیں باقی ساری پڑھائی جاتی ہیں, پنجابی کو بطور مادری زبان ہمارے نصاب میں شامل نہیں کیا جائے. صرف پنجابی نہیں, اور باقی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں باقی صوبوں میں. جب تک ڈی کالونائز نہیں ہوگا پاکستان, ڈی کالونائزیشن از دا لسانی طور پہ ڈی کالونائز نہیں ہوگا, کلچرل طور پہ ڈی کالونائز نہیں ہوگا,
معاشی طور پہ ڈی کالونائز نہیں ہوگا, گورننس کے اسٹینڈرڈس کے مطابق ڈی کالونائز نہیں ہوگا, جب تک یہ پاپولزم چلتا رہے گا, یہ جنون, یہ نظام انصاف جب تک ڈی کالونائز نہیں ہوگا. یہ ضرور کہیں کیونکہ اسی نعرے سے لوگ واہ واہ کرتے ہیں. آخری بات آپ سے پوچھوں, گفتگو کمپلیٹ ہو گئی, آپ اب جگتوں پہ اتر آئی ہیں, تو اس لیے آخری سوال, کیا یہ ڈی کالونائزیشن ممکن ہے یا دیوانے کا خواب ہے؟ نہیں, ہو جائے گی, کوشش جاری رہنی چاہیے. میں ہر بات میں یہ نہیں کہتی مارے گئے, لٹے گئے, تباہ ہو گئے, کچھ نہیں ہو سکتا, یا چولیاں چک چک کے بد دعاواں دعواں اینج نہیں میں کر سکتی. چلیں اس موضوع پہ بات کریں گے اگلی مردم شماری خانہ شماری کے بعد.